اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. سٹارز آف پی آئی ڈی کے اس ایپیسوڈ میں فہد اسد کی جانب سے السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ ایوننگ. بینگ اے پاکستانی از انف ریزن فار می ٹو بی پراؤڈ آف اٹ، اور یقیناً آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا. ناظرین، ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم طاق راتوں میں، بالخصوص 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادات کریں اور اللہ کے حضور نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ناظرین، رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہماری بہت ساری عبادت گاہیں بند ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں پہ اپنے اپنے حساب سے عبادات میں مشغول ہیں. ناظرین، گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق مسجدیں بند ہیں، مگر ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے قیام گاہوں میں عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں. ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جلد از جلد اچھے دن واپس آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور بہت جلد اچھے دن واپس آ جائیں گے. ناظرین، میں سٹارز آف پی آئی ڈی کا یہ ایپیسوڈ ایسے تمام لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے روم میٹس اور اپنی فیملیز کے ساتھ عبادات کا مکمل اہتمام کر رہے ہیں. پی آئی ڈی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. جی ناظرین، ہمارے آج کے مہمان نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری پاکستان کے لیے ایک قابل احترام شخصیت ہے. ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان کے اس اوقات میں اپنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم ان سے دینی اور دنیاوی رہنمائی حاصل کریں گے. آئیے ملتے ہیں جناب محترم مفتی طارق مسعود صاحب سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، میں پاکستانیز ان دبئی کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی. جزاکم اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی بات بہت سے لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا. جزاکم اللہ. حضرت، طاق راتوں کے متعلق بالعموم اور 27ویں شب کے متعلق بالخصوص تو میں آپ سے پوچھوں گا ہی، مگر آپ کی اجازت سے میں کچھ اور سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ضرور. جی حضرت، یہ بتائیے کہ میرے جیسے ایک عام خطا کار انسان کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ دیکھیے، آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے والد آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی والدہ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی وائف آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی اولاد آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ ظاہر ہے ایسے پتہ چلے گا کہ آپ اگر اپنے والد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اپنی والدہ کی حق تلفی کر رہے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنی وائف کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، جو ایک کامن حقوق میں آج کل جو آتی ہیں، والد اپنے خرچہ تو اٹھاتے ہیں بچوں کے لیے مگر ان کو ٹائم نہیں دیتے، تو بچے ابا سے تھوڑے سے ناراض رہتے ہیں. تو جو اصول مخلوق کو راضی کرنے کے ہیں وہی اللہ کو راضی کرنے کے بھی ہیں. اگر آپ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جو خدائی احکامات ہیں آپ ان کو پورا نہیں کر رہے، تو کوئی علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بس آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. مثال کے طور پر آج کل رمضان ہے، تو رمضان میں اگر کوئی روزے نہیں رکھ رہا
تو اسے کوئی علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بس یقین کر لے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. کیونکہ ایک فرض آپ چھوڑ رہے ہیں جس کا قرآن نے حکم دیا، نماز ایک فرض ہے، آپ وہ ادا نہیں کر رہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن نے حکم دیا، جو بیسک قرآن کے حکام ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، بڑی بڑی چیزوں پہ ناراض ہوتا ہے. تو گناہ ایک ایسی چیز ہے، معصیت ایک ایسی چیز ہے، شریعت کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے علامات ظاہر نہیں ہوتی. دیکھیں، ایک آپ کے جو والد آپ سے ناراض ہوں گے نا، تو ناراض ہونے کی جو ریزن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ ان کے آرڈر کو فالو نہیں کر رہے. ریزن تو یہ ہے، لیکن علامات کیا ہوں گی کہ آپ کے والد صاحب کا چہرہ بجھا بجھا سا ہوگا، وہ آپ سے صحیح طرح بات نہیں کر رہے ہوں گے، پاکٹ منی آپ کو صحیح طرح نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ناراضی کی علامات اکثر ظاہر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ معاملہ الٹا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. جب کوئی انسان بہت زیادہ خدا کو ناراض کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس ڈھیل سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. تو اس لیے ناراض ہونے کی ریزن وہی ہے جو والد کے ناراض ہونے کی، والدہ کے ناراض ہونے کی، اولاد کے ناراض ہونے کی، ریزن وہی ہے، لیکن جو علامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو اس لیے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کیوں، ہم تو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، خوشحال زندگی گزر رہی ہے اور ہم تو فٹ فاٹ ہیں. اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے. اگر آپ خدا کے حکم کو فالو نہیں کر رہے تو کوئی علامات کے وجود کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ خود ہی فتویٰ لگا دیں اپنے اوپر کہ اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے. یہ ایک ہے. ہاں، بعض دفعہ ایک چھوٹی سی علامات جو ظاہر ہوتی ہے نا، جو کامن ہے، کہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ انسانی جسم کا بادشاہ ہے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، حکومتیں، وہ جب کسی کنٹری پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے بادشاہ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بادشاہ کو گرفتار کرتے ہیں، چھوٹے موٹے لوگوں پہ توجہ نہیں دیتے وہ. تو اللہ بھی جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کنٹرول کر کے اس کا سکون چھین لیتے ہیں. ہاتھ صحیح ہوں گے، آپ کی آنکھیں صحیح ہوں گی، آپ کے دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا، آپ چل صحیح رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دل میں آپ کے سکون نہیں ہوگا. تو کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے، تو جو آسمانوں کا اور زمین کا بادشاہ ہے وہ دل میں بے سکونی پیدا کر دیتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ خوش نہیں ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں، دنیا میں اتنے مادی وسائل پہلے اس دنیا میں کہیں نہیں تھے. مجھے کل کسی نے بتایا کہ بھوک سے کسی جگہ کسی نے خودکشی کی ہے. تو میں اپنی مسجد میں روزانہ فجر کے بعد حدیث کی تعلیم دیتا ہوں. تو آج میں نے جو حدیث پڑھی اور لوگوں کو سنائی، وہ حدیث یہ تھی کہ صحابہ کرام میں بعض ایسے واقعات ہوئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کتنی شدید بھوک، کہ بھوک سے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے ہیں، مگر ہمیں خودکشی کا نہیں ملتا کہ ایسی ٹینشن میں خودکشی کی ہو، اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خودکشی کر رہے ہیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سکون میں تھے، اور ہمارے ہاں سب کچھ ہے پھر بھی ہم سکون میں نہیں ہیں. تو یہ سکون نہ ہونا یہ ایک علامت ہے، یعنی یقینی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک علامت. حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کی ناراضگی اور آزمائش، اس میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، آزمائش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ایک امتحان ہے جس میں اللہ نے ہر ایک کو ڈالا ہے. آزمائش پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آتی ہیں، حالانکہ اللہ ان سے ناراض بالکل بھی نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ اللہ نے بچپن میں بیٹا ہی چھین لیا ان سے. ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، ان کو ٹینشن بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئے، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مگر یہ ٹینشن آزمائش نہیں تھی، کیونکہ جو آزمائش صرف آزمائش ہو، وہ عذاب نہ ہو، ناراضی نہ ہو، اس آزمائش میں انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جس آزمائش میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں مل رہی، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، یا ایک چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے آپ نے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی ناراضی ہے، یہ آزمائش نہیں ہے. یہ ناراضی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ایک فتنے میں ڈال دیا ہے. اچھا حضرت، اس نفسا نفسی کے دور میں جب کہ ایک چڑچڑا پن عام سی کیفیت ہے، ایسے وقت حقوق العباد کی کیسے پاسداری کی جائے؟
یہ جو چڑچڑاپن ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا، ہمارے ایک رشتے دار ایک یورپ کے کنٹری گئے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ آج کل میرے باہر کے سفر بھی ہو رہے ہیں تو میں کسی ملک کا نام لے کے اپنا ویزے کو ریجیکٹ نہیں کروانا چاہتا. ٹھیک ہے. ہمارے یہ ایک یورپ کا ایک کنٹری ہے جس کو ٹینشن فری ملک کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹینشن کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. بے روزگاروں کو الاؤنس مل رہا ہے اور فضا بہت صاف ستھری ہے اور سب کی صحتیں اچھی ہیں. کوئی بے روزگاری اگر ہے بھی تو گورنمنٹ خیال کر رہی ہے. لیکن ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ خودکشی کا ریشو وہاں سب سے زیادہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ٹینشن فری ملک میں خودکشی کا کیا کام ہے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا صرف مادی اسباب اور مادی وسائل کو فوکس کر رہے ہیں کہ پیٹ بھر دیا جائے انسان کا، صحت اچھی کر دی جائے، گھر اچھا ہو، رہائش اچھی ہو. یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. تو جب انسان اپنے ہدف سے ہٹتا ہے اور نیچر سے ہٹتا ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس برداشت ختم ہو گئی. جب آپ کا ایک ویژن ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، تو آپ کتنی ہی لگژری لائف ہوگی نا آپ کی، آپ سکون میں نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو کسی ایئر کنڈیشن روم میں لے جا کے بٹھا دوں، تمام اسباب اور وسائل مہیا کر دوں اور باہر سے دروازہ بند کر دوں اور میں آپ سے کہوں آپ کو یہاں سب کچھ ملے گا، تو آپ کہو گے ملے گا تو، لیکن مجھے یہاں لا کے بٹھایا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. بار بار آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا اور آپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں ایک ہدف دیا ہے کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ اصل نہیں ہے. اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں اگر تم اس زندگی کو اچھا گزارتے ہو تو اصل زندگی آگے آنے والی ہے. یہ سفر ہے. تو اب جو اس سفر ہی کو اصل بنا لے گا تو وہ اپنے ہدف سے ہٹ گیا، وہ اپنے ویژن سے ہٹ گیا. تو اور یہ سفر ہدف کبھی بھی دنیا میں نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ سفر بہرحال ختم ہونا ہے. تو جب آپ کے پاس اسباب اور وسائل ہوں اور آپ اس سفر ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سفر پہلی بات ختم نہ ہو کبھی بھی. اب زندگی روز بروز ختم ہو رہی ہے، آپ کتنے ہی جوان ہو، خوبصورت ہوں، آپ بوڑھوں کو دیکھ کے ٹینشن میں جاؤ گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس جتنے بھی اسباب اور وسائل ہیں، آپ خدا تو نہیں بن سکتے نا کہ اپنے آپ کو مکمل ٹینشن فری بنا دیں. مثال کے طور پر جس یورپ کے کنٹری کا میں نے نام لیا کہ ٹینشن فری ہے، بڑھاپے کی ٹینشن تو وہاں بھی ہے نا، تو بوڑھے تو وہاں بھی ہوں گے. اب یہ دیکھیں دنیا نے کتنی بیماریوں پہ قابو پایا مگر کرونا وائرس اللہ کی طرف سے مسلط ہو گیا. تو قدرتی آفتیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہیں. تو جب آپ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں تو آپ کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ آپ، میں چونکہ کراچی کا ہوں، آپ پتہ نہیں کراچی کے ہیں کہاں کے ہیں؟ کراچی کے ہیں آپ؟ پنجاب سے. پنجاب سے ہیں. تو کراچی کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ W11 میں اگر بیٹھے ہوئے کہیں جا رہے ہیں تو پاؤں پہ، پائیدان پہ آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگلے اڈے پہ میں نے، اسٹاپ پہ میں نے اتر جانا ہے. اس میں اگر آپ کو سیٹس نہ ملے تو آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے. اب تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے یار ذرا سیٹ مل جاتی تو اچھا تھا، لیکن نہیں ملی چلو لٹک کے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو لٹک کے سفر کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ اب یہ W11 کا اسٹاپ نہیں آئے گا، آپ پوری زندگی اسی W11 میں ہی گزاریں گے، تو میرا خیال ہے آپ ٹائر کے نیچے آگے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، یار میں مر جاؤں اس مصیبت سے جان چھوٹے. تو جو لوگ اس دنیا کو سفر سمجھتے ہیں، جرنی سمجھتے ہیں، مسافر خانہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہاں کی ٹینشنیں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. اور جو اسی کو اصل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی زندگی، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو. اور ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک حد تک قدرت اور فطرت آپ کا ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد فطرت بھی منہ موڑ لیتی ہے، نیچر بھی آپ کو جو ہے نا وہ ٹھینگا دکھانا شروع کر دیتی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ سے ذرا سی بھی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جیسے آپ اپنے گھر پہ کوئی آپ کو دروازے پہ کھڑا کر دے تو آپ تھوڑی برداشت کر پائیں گے. ہاں بس پہ آپ اگر پائیدان پہ سفر کر لیں گے کیونکہ اس کو آپ سفر سمجھتے ہیں، گھر کو سفر تھوڑی سمجھتے. تو یہی حال ہے جو لوگ بھی اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تو ان کے لیے چھوٹی سی ٹینشن بھی پھر بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. بلکہ وہ کوئی ٹینشن نہ بھی ہو تو بیٹھے بیٹھے ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے یار پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ نہیں رہا، ایک ٹینشن تو یہ ہے، اور جو میرے جتنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے ان کے پاس آ رہا ہے، آئے جا رہا ہے. تو ایک مستقل ٹینشن یہ بھی ہے کہ یار یا تو سارے غریب ہوں
یا اللہ نے سب کو دیا تو مجھے بھی دے. حالانکہ میں جانتا تھا ان کے پاس پیسہ بہت تھا. وہ کمپٹیشن اور آگے بڑھنا بس, کیونکہ جب ایک چیز کو آپ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ذہنی طور پر. صحابہ کرام نے جو اتنی بڑی بڑی ٹینشنیں برداشت کی, آپ دیکھیں کہ شدید بھوک میں بے ہوش ہو رہے ہیں پھر بھی خوش تھے. وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا اصل ہے نہیں, یہاں ہم نے رہنا نہیں ہے, اصل تو آخرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا, جو صحابہ بے ہوش ہو کے گرے ہیں, تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں آخرت میں اللہ نے اس قربانی پہ کیا دینا ہے, تو تم یہ چاہو گے کہ تمہاری یہ بھوک اور بڑھ جائے, تمہارا یہ فقر و فاقہ اور بڑھ جائے. تو یہ ہے کہ برداشت کرنے کے لیے, دیکھیں گورے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ان میں, لیکن اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جاندار چیز نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بڑی خوبصورت مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں ایک گورے کی جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر رہا تھا, اس کی جو اسپیچ سن رہا تھا, وہ اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں, موٹیویٹ کرنے کے لیے اس نے ایک مثال دی کہ دیکھیں جب آپ مرنے لگیں گے تو آپ یہ پاس کی طرف جھانک کے دیکھیں, تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک میننگ فل لائف گزاری ہو اور آپ سکون سے مریں, اور اگر آپ اپنے پاس کی طرف جھانک کے دیکھتے ہیں اور آپ کی زندگی فضول چیزوں میں گزرتی ہے, بس عیاشی میں اور چوری چکاری میں گزرتی ہے, تو آپ کی زندگی ایک میننگ فل لائف نہیں ہوگی, تو آپ پھر ظاہر ہے سکون سے نہیں مر سکیں گے. تو وہ یعنی اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی مرو تو کم از کم اچھا نا, کچھ کر کے جاؤ دنیا میں. تو میں نے کہا اگر میں ان کی ورک شاپ میں ہوتا تو میں کہتا ہے ایکسکیوز می سر, مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے. وہ بات یہ ہے کہ آپ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے جب ہم ماضی میں دیکھیں گے اتنی اچھی لائف ہم نے گزاری, ہم سکون سے مریں گے. میں نے کہا میں اگر مروں گا تو میں کروں گا یار ماضی میں تو بھاڑ میں جائے, جو مرضی گزر گیا, اچھا گزرا برا گزرا, تو اب تو مر ہی رہے ہیں, تو اچھا گزرا برا گزرا, اب کرنا کیا ہے. انسان اس ماضی پہ خوش ہوتا ہے جس ماضی کا امپیکٹ جو ہے نا فیوچر پہ پڑ رہا ہو. جس پاس کا فیوچر سے لنک نہیں ہوتا اس اچھے پاس سے انسان خوش نہیں ہوتا, اور برے پاس سے انسان پریشان نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہے, میری عادت ہے بیانات میں مثالیں میں بہت دیتا ہوں. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے خدا نخواستہ کوئی بہت ہی جرائم کیے, مسائل میں آ گئے اور آپ کو اریسٹ کر لیا گیا, اور اب آپ کی پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے جانے والا ہے. کل جناب اعلان ہو گیا کہ جی اس مجرم کو کل پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا, اور 10 سال آپ کے جیل میں گزر گئے ٹینشن میں. لیکن آج اناؤنس ہوتا ہے کہ جی جتنا ماضی آپ کا خراب گزرا وہ تو گزر گیا, اب آپ کو رہا کر دیا جائے گا. تو آپ اس پاس کو دیکھ کے پریشان ہوں گے یا فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوں گے؟ یقیناً آپ فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوں گے. لیکن ایک آدمی وہ 10 سال عیاشی میں گزرے, اور اب اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہ ایک کیس بن گیا اور آپ کو اب اریسٹ کر کے لٹکا دیا جائے گا, تو کیا وہ پاس پہ سوچ کے خوش ہوگا کہ میرا ماضی اتنا اچھا گزرا, کوئی بات نہیں فیوچر اگر میرا تباہ بھی ہو جائے. تو خوشی انسان کو فیوچر کا سوچ کے ہوتی ہے, اور غم انسان کو فیوچر کا سوچ کے ہوتا ہے. وہ ایک بادشاہ نے نجومی کو کہا نا کہ یار مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے, تو نجومی نے نہیں سوری بادشاہ نے نجومی کو کہا کہ بھائی میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہے. تو نجومی نے کہا کہ 10 سال تک, سوری بادشاہ کی مثال نہیں, ایک غریب آدمی کی مثال ہے. اس نے نجومی سے کہا کہ جی میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہوگا. تو اس نے نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ جی 10 سال تک آپ غریب ہی رہیں گے. وہ ایک دم خوش ہو گیا کہ اچھا پھر کیا ہوگا. اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو وہ خوش یہ سوچ کے ہوا تھا کہ چلو 10 سال تک غربت رہے گی لیکن اس کے بعد تو فیوچر تو اچھا ہوگا نا. تو انسان کی نیچر ہے وہ پاسٹ کو نہیں دیکھتا, وہ فیوچر کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے, غمزدہ بھی ہوتا ہے. تو اس پاسٹ پہ خوش ہوگا جس پاسٹ کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہو. آپ نے ایگزام کی تیاری اگر پاسٹ میں بہت اچھی کی ہے تو آپ خوش ہو گئے کہ مجھے اس تیاری کا رزلٹ فیوچر میں ملے گا, میں نے تیاری کی ہے تو میرے نمبر اچھے آئیں گے. آپ نے اگر پاس میں امتحان کی تیاری نہیں کی ہے, کھیل کود میں ٹائم گزارا ہے, تو ایگزامینیشن ہال میں آپ کب کپا رہے ہو گے, آپ کو پتا ہے میں نے کچھ کیا نہیں ہے, تو اس کا فیوچر پہ برا اثر پڑے گا. تو غیر مسلموں کے پاس موٹیویشن کی کوئی جاندار تحریک, جاندار الفاظ ہیں ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ مر گئے تو سب ختم. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کے یہاں, مگر خود ان موٹیویشنل اسپیکر کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اور جو ہے وہ ایک مصنوعی سی زندگی ہے, لہذا ٹینشن برداشت نہیں ہوتی, ڈپریشن. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کچھ نفسیاتی ڈاکٹر آتے ہیں جو خود نفسیاتی پیشنٹ بنے ہوئے, وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, لیکن جب ان پر کوئی غم آیا وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے, خود پریشان ہو گئے. تو
اسلام نے ایک حل بتایا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کا آخرت پہ اثر پڑنے والا ہے. تو لہذا یہاں اگر ٹینشن ہے اس کو برداشت کرو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور یہاں اگر خوشحالی ہے تو اس خوشحالی پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس خوشحالی میں اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں, بندوں کے حقوق کا اور اللہ کے حقوق کا خیال کرتے ہیں, تو یہی نعمتیں آخرت کی نعمت کی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گی. تو جس کو مسلمان کو نعمتیں ملتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن. فرمایا مسلمان کا معاملہ عجیب ہے, اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر کا اس کو آخرت میں اجر ملے گا, اور اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے, اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اس خوشی میں, اس شکر پہ اس کو آخرت میں اجر ملے گا. تو یہاں غم بھی اس کے لیے فائدہ مند, یہاں کی خوشی بھی اس کے لیے فائدہ مند. اور آپ نے فرمایا یہ آپشن صرف مسلمان کے پاس ہے, حدیث کے آخری الفاظ ہے کسی اور کے پاس نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ کو خوشی چاہیے, اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں میں آپ ایک دم لوگ جیسے پریشان ہو جاتے ہیں, اور ڈپریشن آپ کو پتہ ہے, میں ابھی آسٹریلیا گیا تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے ملاقات کی, تو میں نے ڈاکٹروں سے کہا یہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے آتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں کھانسی نزلے کے سب سے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے نا ڈاکٹروں نے کی مخصوص دوائیں ہوتی ہیں, بس یہ تو ہمارا ایک بیماری ہے نا کھانسی نزلہ, سبھی کھانسنے ہیں, سب زکام سبھی کو رہتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس. سب سے زیادہ پیشنٹ اسٹریس کے اور ڈپریشن کے آتے ہیں. حالانکہ آسٹریلیا میں گیا ہوں, جنت نما ملک ہے وہ, اس کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹینشن فری ملک ہے. تو اتنا صاف ستھرا, اتنے الاؤنس, اس کے بعد بھی سب سے زیادہ پیشنٹ ڈپریشن کے. تو بھائی وہی بات ہے کہ آپ جب تک اس دنیا کو اصل نہیں سمجھتے کہ بھئی آخرت اصل ہے اور ہم نے یہاں جو کچھ کریں گے اس کا آخرت میں جواب دینا ہے, پھر آپ یہاں ترقی بھی کریں تو آخرت کی نیت سے کریں, تو انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا اور جس پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اچھا حضرت, عموماً ایک کیفیت ہمارے درمیان ہوتی ہے حقوق اور فرائض کی. جب فرائض کی بات ہوتی ہے تو میں اس میں کوتاہی کرتا ہوں, اور جب میرے حقوق کی بات ہوتی ہے تو میں اس پہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ دنیا میں چاہے وہ اندرونی رشتے ہوں چاہے وہ ملکی رشتے ہوں, حقوق اور فرائض کا ایک ڈس بیلنس نظام چل رہا ہے. آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کے لیے رہنمائی کیجئے کہ ہم لوگ کیا اس کے لیے کریں. دیکھیے اس موضوع کو بھی قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا ہے. فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ان لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں, لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ ویسے تو ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے, لیکن جب اپنے حقوق دینے کی باری آتی ہے تو وہ پھر اس میں آپ سبھی تقریباً برابر ہیں اس میں ہم. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کو جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جب حق نہیں دوں گا تو اس کا مجھے آخرت میں سزا کیا ملے گی, تو پھر لوگ کیسے موٹیویٹ ہوں گے کہ کیوں حق ادا کریں گے. یہاں تو وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی ہر آدمی یہ سمجھتا ہے بھائی میرے پاس اسباب وسائل زیادہ ہوں گے تو میں کامیاب ہوں گا, تو وہ اپنے حقوق لینے کے لیے تو بہت ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو اس سے کمزور ہو جاؤں گا. تو آپ کمزور نہیں ہوں گے, اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے تو دوسرے کا حق ادا کرنے سے مال کیوں نہیں بڑھتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن مسکین وہ ہوگا کہ جس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق دبایا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ وہاں پھر کیا کریں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دیں گے کہ بھائی تم نے اس کو گالی دی تھی تو اب اپنی نیکیاں اس کو دو. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اصحاب حقوق آتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, تو اللہ پھر ان کے گناہ اٹھا کے اس کے کندھے پہ ڈال دیں گے. اسی وجہ سے جو ہمارے اسلاف تھے, اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ اپنا حق لینے میں اتنا ان کو وہ حساس نہیں تھے, لیکن حق دینے میں بہت حساس تھے. کہ دنیا میں آپ نے اگر کسی کے 10 روپے بھی ہے نا تو ابھی تو 10 میں جان چھوٹ جائے گی, آخرت میں پھر 10 روپے میں جان نہیں چھوٹے گی. بالکل جیسے گورنمنٹ کہتی ہے نا ٹیکس خود شرافت سے دے دو تو ٹھیک ہے, لیکن جب کیس بنتا ہے تو پھر وہ جتنا ٹیکس ہے اتنا نہیں دیا جاتا, پھر وہ کروڑوں روپے کی بلی آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر. تو دنیا کا بھی یہی اصول ہے
کہ اگر آپ گورنمنٹ کے لا کو فالو کر کے تمیز سے جو ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کر دیں تو گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی آپ کو. لیکن آپ اگر ٹیکس پی رہے ہیں اور کسی دن حکومت کی پکڑائی میں آ گئے تو پھر جیلوں میں بھی جاتے ہیں لوگ اور کیس بھی بنتے ہیں. آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ کہتے ہیں جس کے تم نے پیسے دینے آج دنیا میں دے دو اور یا اسے معاف کروا لو, ورنہ جب میرے پاس آؤ گے قیامت کے دن پھر جتنے بنتے ہیں اتنے ہی لوں گا, پھر جو ہے نا پھر وہی کیس بنے گا تمہارے خلاف بھی, پھر بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. آمین. حضرت ایک لائٹر نوٹ پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. عموماً مفتی یا بزرگان دین ان کی ایک خاص پرسنالٹی ہوتی ہے, مگر آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ ینگ ہیں, ہینسم ہیں, تو جب آپ لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا کیا رد عمل آتا ہے؟ ہم یہ سننا چاہیں گے, یہ ہمارے لیے بڑی ایک اچھی معلومات ہوگی. دیکھیں یہ میری جو نجی محفل ہے اس میں تو آپ آ کے کبھی بیٹھیں تو آپ کو کوئی لگے گا ہی نہیں کہ کوئی عالم مفتی, ویسے بھی میں کوئی عالم مفتی تو ہوں نہیں, بڑے علماء کے مقابلے میں تو کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے, تو میں تھوڑا بے تکلف ٹائپ کا آدمی ہی ہوں, اسی طرح ہی رہتا ہوں. اور مزاج ہوتا ہے نا, میرے والد صاحب الحمدللہ بہت روبدار تھے مگر گھر میں بہت بے تکلف رہتے تھے. اکثر جو بیانات میں چٹکلے لطیفے سناتا ہوں اپنے والد صاحب سے ہی سنے ہوئے ہوتے ہیں ہم. حالانکہ بہت ماشاءاللہ تہجد گزار تھے, نمازی تھے, بہت دیندار تھے, بڑی عزت تھی ان کی, لیکن بے تکلف بہت تھے. تو میرے پاس کئی لوگوں کے فون آ چکے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں تھے, اسٹریس میں تھے, آپ کے بیانات سن سن کے گولیاں کھانا چھوڑ دی ہم نے. اور یہ حقیقت یہی بات میرے آپ کو سوال کو مکمل کر دیا, میں یہی اصل میں پوچھنا تھا. جی. امریکہ سے خاتون کا فون آیا, کہنے لگی کہ میں آپ کو 1 سال سے کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو میں نے اتفاق سے کال اٹھا لی تھی, کہ بہت خوش تھی, کہہ رہی کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرا کوئی بچہ نہیں تھا, تو مجھے والدہ سے محبت بہت تھی, تو میں اسٹریس میں چلی گئی تھی اور ٹیبلٹ پہ آ گئی تھی, علاج چل رہا تھا, پتہ نہیں کسی نے کہیں آپ کا لنک بھیج دیا, تو میں نے سننا شروع کیا تو میری گولیاں چھوٹ گئی, ڈاکٹروں سے جان چھوٹ گئی, اور میرے گھر والے حیران ہیں کہ بھائی ہو کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اور کمال کی بات ہے, میں جب خود اپنا بیان کبھی سن رہا ہوتا ہوں نا تو خود مجھے بڑا سکون سا مل رہا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمال ہے, میں ایک نارمل وے میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں اسی ماحول میں پلا بڑا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, جس پیغمبر کو بھی ہم نے بھیجا اس قوم کی زبان دے کر. تو جو آدمی جس قوم میں پلا ہوتا ہے نا, پیدا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کے کلچر کو زیادہ سمجھتا ہے. تو میں چونکہ ہمارے ہاں اکثر جو مدارس سے علماء فارغ ہوتے ہیں وہ اکثر گاؤں دیہاتوں کے ہوتے ہیں, تو علم اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے, پھر وہ شہروں میں کام کرتے ہیں تو وہ شاید وہاں کے خاص طور پہ ینگ جنریشن کے مزاج کو نہیں سمجھتے. ایک گیپ ہوتا ہے ان کے درمیان, ایک تو علم کا گیپ اور پھر دوسرا کلچر کا گیپ. تو یہ گیپ کی وجہ سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے کالج میں پڑھا, ایس ایم سائنس کالج میں, اور پھر جو ہے اس کے بعد میں نے پاکستان نیوی میں اپرینٹسشپ بھی کی ہے, وہاں بھی ہمارے دوست ہیں. اور پھر میرے اپنے رشتے دار کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی انجینئر ہیں, میرے کزن آرمی میں. تو سارے یعنی ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا کہ مولوی کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, کوئی عجیب سی مخلوق ہے. مجھے تو لوگ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شروع میں پوچھتے تھے آپ کا قبیلہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی قبیلہ کا کیا مطلب. تو قبیلہ کا یہی ہے, جو ہے نا خان ہے, جو نہیں کہہ رہے وہ اسپیسیفک قبیلہ بتائیں. میں نے کہا قبیلہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں, بس یہ ہے کہ قوم ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ کا کون سا قبیلہ ہے؟ کہہ رہے میں کوئی باہر سے تھوڑی آیا ہوں کہ جو میرا کوئی قبیلہ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ کا کوئی قبیلہ نہیں ہے, کیونکہ قبیلے تو گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں. تو ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا, کیونکہ ہمارے دوست احباب اٹھنے بیٹھنے والے وہی سارے. اور پھر میں کوشش اس کی کرتا ہوں کہ شروع سے ایک بات کا میں نے خیال کیا کہ قوم کے جو مسائل ہیں نا, جو کرنٹ ایشوز ہیں, ان پہ بات کی جائے. اور ان مسائل کا آپ کو جب تک پتہ نہیں چلتا, جب تک آپ اس طبقے میں, جس طبقے میں آپ بیان کر رہے ہیں, آپ رہتے نہیں ہیں. تو میں نے ہر ایک کو اجازت دی ہوئی ہے, ڈاکٹر بھی آتے ہیں ملتے ہیں, اور پروفیسر بھی ہیں یونیورسٹیوں کے, اور رکشے چلانے والے. ابھی پرسوں میرے پاس ایک لڑکا میرا خیال ہے 12 گھنٹے رہ کر گیا, وہ رکشہ چلاتا ہے. میں اسی کے ساتھ گھومتا رہا ہوں اپنے سارے کاموں میں, اس کو ساتھ لے کر گیا, بیان کی ریکارڈنگ کے لیے اس کو ساتھ لے کر گیا. تو وہ رکشہ چلانے والے کے ساتھ بھی آپ مجھے دیکھیں گے, تھوڑی دیر میں آپ کسی پائلٹ کے ساتھ مجھے دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, میرے پائلٹوں سے بھی دوستی ہے اور ڈاکٹروں سے بھی ہے. ابھی میں جو کورونا وائرس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کر رہا ہوں, یو کے میں ہمارے دوست ہیں, ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر, بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں وائرس کے بارے میں. جو میں ایک یو ایس اے میں ایک ڈاکٹر ہیں امریکہ میں, وہ بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں. تو جب انسان ہر طرح کے طبقے سے ملتا ہے نا,
تو اسے سیکھنے کا موقع بہت ملتا ہے، اور پھر جب وہ ایک بات ڈیلیور کرتا ہے تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری سطح پہ آ کے بات کر رہے ہیں. خود ہمارا اپنا خاندان ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، تو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے. تو میں جو میرے شاگرد ہیں ان کو بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک شاگرد تھے، درس قرآن دے رہے تھے، میں ان کو ٹریننگ دے رہا تھا درس دینے کی. تو وہ ٹریننگ ان کو ایک میں نے رکوع دیا کہ اس کا درس دو، تو وہ درس دیتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ ہمارے اقوال اور ہمارے افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، منافقت نہیں ہونی چاہیے. تو کہنے ہمارے اقوال میں اور ہمارے افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار اتنی مشکل چیز جو ہے نا آپ لوگوں کو نہیں بتائیں، سمجھ میں تو آ جائے گا لیکن یہ بہت آپ کا درس نہیں مجھ سے نہیں سنا جا رہا، قوم کیسے سنے گی؟ انہوں نے کہا پھر اس کو میں کیسے؟ میں نے کہا سیدھا سیدھا بولو بھائی ہمارے کاموں میں اور ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. کام کچھ اور کریں، باتیں ہماری کچھ اور ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے کہا آسان کرو اس کو بھائی، اقوال افعال یہ کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا دیکھو قائد اعظم کا مشہور مقولہ ہے کہ کام کام اور بس کام. میں نے کہا اگر قائد اعظم یوں کہتے افعال افعال اور بس افعال ٹھیک ہے نا، فعل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اس کی جمع اقوال آتی افعال آتی. میں نے کہا قائد اعظم اگر یہ کہہ کے جاتے افعال افعال اور بس افعال، تو اب تک جو ہے نا ہم 70 سال میں شرح لکھ رہے ہوتے کہ قائد اعظم نے فرمایا کیا ہے. تو آسان اور آسان اردو ہمارے جو مدارس میں طلبہ آتے ہیں، میں کہتے ہیں کہ آسان اردو میں جب بات کرنی ہو تو پھر اس کلچر میں رہو، کچھ وقت اس کلچر کو فالو کرو. آسٹریلیا میرا جانا ہوا تو وہاں مجھے بتایا کہ پاکستان سے جو علماء آتے ہیں جن کی انگلش بہت اچھی ہے، لیکن جب وہ یہاں بیان کرتے ہیں طلبہ میں تو طلبہ نہیں متاثر ہوتے ان سے، حالانکہ وہ انگلش میں بڑے ماہر ہیں، کیونکہ وہاں کے اسٹوڈنٹ بائی نیچر انگلش زبان یعنی بائی برتھ انگلش ان کی یعنی مدر لینگویج ہے، تو وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتی. اگرچہ یہاں علماء نے بڑی اچھی انگلش سیکھی ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے ہیں، مگر وہ اٹریکٹ نہیں کرتی. تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے نا کتابوں سے نہیں سیکھی جاتی زبان، اس کلچر میں رہنا پڑتا ہے. تو میں چونکہ اردو کلچر میں رہا ہوں بچپن سے، مدر لینگویج ہماری اردو ہے، پھر اردو ہی ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں، تو مجھے یہ جو آسان اردو ہے میری، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک ہلکی لگتی ہے. جبکہ ہمارے بہت سے علماء اردو کتابوں سے سیکھتے ہیں، تحریروں سے سیکھتے ہیں. ہمارے ایک مولانا صاحب ابھی جامعۃ الرشید میں جہاں میں پڑھتا ہوں ایک بیان کر رہے تھے طلبہ میں، اور کہنے لگے کہ میں نے ایک منظر دیکھا تو میں انگشت بدنداں ہو گیا. تو میں گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، ان کو کیا ہوا؟ کہہ رہے انگشت بدنداں. میں نے کہا یار اس کا مطلب تو مجھے نہیں پتا. انگشت کا تو پتا ہے کہ انگلی کو کہتے ہیں، بدنداں شاید دانت وانت میں کوئی چبائی بھی ہو. تو میں نے کہا سیدھا سیدھا ہی بول دے بھائی، میں حیران ہو گیا. ٹھیک ہے نا، میں ایک دم یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا. تو کچھ ادبی اردو جو کتابوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ اگر اردو کے پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں اردو ادب سکھا رہے ہیں بہت اچھا، پھر تو انگشت بدنداں ہی بہت اچھا ہے. وہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک کوئی شاعر گیا اور کہنے لگا حکیم صاحب خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بھائی کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ ابھی شام کا تو سنا تھا اور یمن کا بھی سنا تھا، ابھی کوئی نیا ملک ہے جہاں جنگ چھڑ گئی ہے. تو کہنے لگا وہ حکیم صاحب وہ خدودان معدہ میں کچھ خانہ جنگی ہو رہی ہے، حالات خانہ جنگی. تو حکیم جب زیادہ ٹینشن میں آیا نا تو اس نے بولا کم بخت یہ بولنا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو کسی بھی چیز کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ کوئی چیز بیان کرتے ہیں نا، تو میں آپ بتاؤں ہر طبقے سے واسطہ ہے، ڈاکٹروں سے بھی رابطہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا بہت سے سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں آسان بات کو مشکل کر کے بتاتے ہیں. اب ظاہر ہے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے. یہ کرونا وائرس کے بارے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا تو وہ اتنی مشکل رپورٹ پیش کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا کہ یار بھائی کیا رہے ہیں. اور بعض ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، وہ اتنے بہت زیادہ سینئر نہیں ہے لیکن وہ ڈیفائن کرنا جانتے ہیں کہ بھائی اس سے کس طرح سے بات کی جائے گی، کس زبان میں بات کی جائے گی. وہی مثال کہ پیشنٹ کو اگر آپ نے میڈیکل سائنس کی زبان میں سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، تو وہ پیشنٹ کے ویسے ہی سر میں اور مزید درد شروع ہو جائے گا. اور آسان الفاظ میں سمجھائے گا تو اس کی بہت اہمیت ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ڈیفائن کریں. لِتُبَيِّنَ، تبیین کہتے ہیں بہت کھول کے رکھ دینا.
تو نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ بہت آسان الفاظ میں، بہت سادہ زبان میں لوگوں کو قرآن سمجھا دینا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے کتنی آسان مثالیں دیا کرتے تھے، کتنی آسان مثالیں. ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے، کھینچ کے دکھایا ایک لائن، اور اس کے دائیں بائیں مزید لائنیں نکال دی، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں جو شیطان ہر راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے جو خواہشات سے بچنے کا راستہ اور ہدایت کا راستہ ہے. تو کتنی آسان مثالوں سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک جہاز ہے جس میں دو پورشن ہیں، اوپر کے لوگ ہیں اور ایک نیچے کے لوگ ہیں. نیچے کے لوگ سوراخ کر رہے ہیں جہاز میں پانی کے لیے، تو اوپر والے آ کے ان کو منع اگر نہیں کریں گے، اس حماقت سے نہیں روکیں گے، تو ڈوبے گا کون؟ صرف نیچے والے ڈوبیں گے، دونوں طبقے ڈوب جائیں گے. تو یہ مثال آپ نے دی ہے کہ بھائی برائی اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ نہیں سوچ کے کرنے دو کہ یہ کرے گا یہ مرے گا، تم اسے روکو، کیونکہ نہیں روکا تو یہ بھی مرے گا، تم بھی ساتھ میں مرو گے. تو کتنی آسان مثالیں، قرآن کی مثالیں کتنی آسان ہیں. تو ہمیں بھی کوئی بات سمجھانے کے لیے نا بہت ہلکا کر کے، بہت آسان کر کے اس کو سمجھانا چاہیے. اور کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ماحول میں انسان لازمی رہے، پھر وہ سمجھتا ہے. اور ایک، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک پر اس وقت تک بات نہ کریں جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خود اس میں مبتلا ہو گیا ہوں. یعنی آپ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ بتاتے ہیں یا حرام ہے یا ناجائز ہے، تو آپ پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں کہ اس کنڈیشن میں مجھے کوئی فتویٰ دے کہ یہ حرام ہے تو کیا یعنی میں ایکسیپٹ کر لوں گا، اس کو میں سروائیو کر لوں گا معاشرے میں. بعض اب ہم ایک ایسی چیز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک ڈاکٹر کی میں مثال دوں، ڈاکٹر صاحب ایک پرہیز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پرہیز بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے شخص کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ آپ ایسی جگہ پہ رہیں کہ انوائرمنٹ اچھا ہو، وہاں دھول مٹی نہ ہو، اور جو آپ پانی ہو اور جو آپ جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ ساری ہائیجینک ہونی چاہیے. تو وہ امریکہ کا ڈاکٹر تو یہ بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا. یہ جو ڈاکٹر کسی پاکستانی کو یہ مشورہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچ ہی نہیں رہا. بھائی وہ لیاری ندی کے پاس اس کا گھر ہے، وہ وہاں بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو نبض دکھانے آیا ہے، تو آپ اس کو ایسی بات بتائیں جس پہ وہ عمل تو کر سکے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دھول مٹی نہ ہو، اور وہ یا تو وہ کوئی لگژری لائف ہو اس بیچارے کی. وہ ایک غریب آدمی گیا نا ڈاکٹر کے پاس، کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی دوا بتائیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا 1 چمچہ صبح، 1 چمچہ دوپہر، 1 چمچہ شام. تو وہ غریب نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنے چمچے میرے پاس ہیں نہیں ٹھیک ہے نا، میں اتنے چمچے کہاں سے لے کر آؤں گا. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن کوئی بھی اچھا ڈاکٹر ہو یا گائیڈ کرنے والا ہو یا عالم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھے اور پھر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دے. تو اس میں وہ کیا کرے گا کہ بھئی وہ دیکھے گا کہ اس میں کہاں تک گنجائش نکلتی ہے، کہاں تک نہیں نکلتی. تو الرخصۃ عن ثقۃ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں علم یہ ہے کہ مضبوط دلیل سے کسی کو رخصت دینا، گنجائشیں دینا. یعنی مضبوط ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ کی لوگوں کو آپ گنجائشیں دینا شروع کر دیں، کسی مضبوط دلیل کو سامنے رکھ کر آپ اس کے لیے گنجائش کا راستہ نکالیں، لوگوں کو سہولتیں دیں. ایک جو لوگ مجھ پر اشکال یہ کرتے ہیں کہ آپ بیان میں ہنساتے بہت ہیں، لطیفے بہت سناتے ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم جس زمانے میں ہیں نا، اس زمانے میں رونے دھونے کی باتوں سے لوگوں میں پہلے ہی ٹینشن میں ہے، وہ دین کے قریب نہیں آئیں گے، وہ بدکیں گے دین سے. آپ اگر ہر وقت ان کو جہنم کا عذاب اور وہ سناتے رہیں گے، یہ ڈریں گے نہیں، یہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. میرے جمعے کے بیانات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی میں کوئی تھوڑا چٹکلے وغیرہ سنا رہا ہوتا ہوں، تو بعض حضرات کہتے ہیں یار یہ کیا، میں کہتا ہوں یار یہ پہلے بیچارے گھر میں رو رہے تھے، اب یہاں بھی آ کے اگر روئیں گے تو یہ تو مسجد اور گھر برابر ہو جائے گا نا. یہاں تھوڑا سا خوش ہونے دو، خوش ہوتے ہوتے ان کی دماغ میں کوئی بات اتار دیتا ہوں، کوئی اچھا پیغام لے کے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ اس وقت لوگوں کی قوتیں کمزور ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیں، علماء کے ساتھ بھی ہیں. اب وہ حوصلے کسی کے بھی نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو اب لوگوں کو بہت ہلکا کر کے دین پیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ بالکل نیچر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں تو جو حلیہ رکھتا ہوں، مجھے تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے حلیے سے بھی وحشت کرتے ہیں، یار اگر ہم دیندار بن گئے تو ہمیں بھی کہیں یہ پگڑی تو نہیں پہننی پڑے گی. تو جو میرے یونیورسٹی میں بیان ہوتا ہے میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پگڑی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پہنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے ہیں، مگر یہ کوئی اسلام میں اس کا کسی گناہ سے، کبیرہ یا صغیرہ گناہ سے تعلق نہیں ہے. کوئی گیٹ اپ، یہ کوئی مخصوص گیٹ اپ نہیں ہے اسلام کا.
گیٹ اپ تو ہر قوم کا اپنا ہوتا ہے. اگر اسلام کا کوئی مخصوص گیٹ اپ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو نبی نے لباس پہنا وہ تو لنگی پہنی ہے عمومی طور پر. غربت کی وجہ سے عرب تو لنگیاں پہنا کرتے تھے, تو اب لنگی پہننا کو ہم سنت تھوڑی کہیں گے, اس لیے کہ یورپ میں اتنا سرد کنٹری ہے, وہ وہاں اگر لوگ دھوتی پہننا شروع کر دیں یا وہ چادریں اڑنا, وہ تو سردی سے مر جائیں گے. تو اسلام نے کچھ احکام ہمیں بتا دیے لباس کے بارے میں کہ بھئی یہ حدود ہیں, اس کے علاوہ پھر تمہاری اپنی مرضی ہے, جیسا چاہے لباس پہنو, جیسا چاہے تم. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اسلام نے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو بہت ساری چیزوں میں اگر ہم علماء کے قریب بیٹھیں, جو سنجیدہ علماء ہیں, جو یعنی جو جن کے اللہ نے علم میں گہرائی, ہم نے بھی تو یہ ساری باتیں سنجیدہ علماء سے سیکھی ہیں. بڑے حضرات ہمیں اللہ نے ایسے بڑے علماء کی صحبت نصیب کری, ان سے ہم نے یہ سب چیزیں سیکھی ہیں. تو اگر آپ سنجیدہ علماء کے قریب آئیں گے تو جو آپ کو جو علماء سے وحشت ہے نا, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کسی مولوی صاحب سے کہ یہ مجھے کہیں ٹکر نہ مار دیں, لوگوں کے ذہن میں ایسا ہو گیا ہے اتنا ایک وحشت بیٹھ گئی ہے. تو آپ ذرا سنجیدہ سیریس بڑے علماء کے پاس جا کے بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ اتنا خطرناک معاملہ نہیں ہے. یہ تو قرآن نے کیا کہا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اسلام تمہاری نیچر ہے جس پہ اللہ نے بنایا. تو نیچر سے تو انسان کو محبت ہوتی ہے, وحشت تھوڑی ہوتی ہے. اچھا حضرت, قرآنی تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہیں, آپ جیسے لوگ بھی رہنمائی کے لیے موجود ہیں, اور اس کے باوجود مسلمان پستی میں ہے, اور نہ صرف پستی میں ہے بلکہ کچھ خاص نا امیدی کی ایک کیفیت ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اگر آپ آسان الفاظ میں ہمیں ذرا رہنمائی کریں ہماری. تو دیکھیں, اقبال نے کہا ہے نا کہ سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. پہلا مصرع ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ہم بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں, نہ ہم مشرقی ہیں نہ مغربی ہیں, نہ ہم گوروں کی لائف اسٹائل مکمل اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ ہم مکمل اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ماڈرن بننے کی کوشش میں گورے بنتے ہیں, لیکن وہ آدھے بنتے ہیں, پورا کلچر ان کا وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے ان کے ہیں کہ وہ پیرنٹس کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دینا, اور نکاح کا اور شادی بیاہ کا تو سسٹم ہی ختم ہو گیا, وراثت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کتوں کے نام بھی وراثت کر دیتے ہیں. تو پورے ماڈرن ہوتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں کہ یار ایسے نہ ہو جائیں, لیکن پورے مسلم بھی نہیں بن رہے ہم کہ یار اپنا جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے, جو بھی کلچر اسلام نے دیا ہے ہم اس کو فالو کریں, اور نماز کی پابندی کریں, اور زکوٰۃ ہے, اور روزہ ہے, اور حج ہے, اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے, وراثت کے حکام ہے, وہ یہ چیزیں ہمیں علماء بتاتے ہیں. تو علماء سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں پرانے پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں نہ لے جائیں. یہ پتہ نہیں کس نے, کچھ شیطان نے ہمارے دماغوں میں یہ بات گھسا دی ہے. کچھ میڈیا سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں میڈیا پہ جو شراب کا ایک تصور دکھایا جاتا ہے نا, وہ تصور نہیں ہے جو حقیقت میں شراب کا ہے. جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا, وہ شرابیوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک شراب پی کے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. کبھی آپ یورپ میں جائیں تو شرابیوں کی حالت دیکھیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی گندی چیز ہے, شراب کتنی بری چیز ہے. تو میڈیا سے بہت کچھ ہمارے ہاں آ رہا ہے. ہم اس کلچر میں جو اچھی اچھی چیزیں وہ تو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہیں, لیکن اس کلچر میں جو بہت سی بھیانک چیزیں ہیں وہ ہمیں میڈیا نہیں دکھاتا, کوئی بھی نہیں دکھاتا, کوئی بھی اپنی برائی کو تو نہیں پروموٹ کرتا. تو اس کی وجہ سے نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے, تو بیچ میں لٹک گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو لٹکا ہوا آدمی ہے وہ تو ظاہر ہے پھر مایوسی میں آتا ہے. وہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے یار میں نہ تو ان جیسی ترقی کر سکا میں, اور نہ میں پورا ادھر آ چکا ہوں. تو ایک عجیب سی کیفیت ہے. اور وہ احساس, جیسے ترکی ہے نا, وہ یورپ میں داخل ہونے کی بہت کوشش کر رہا ہے, یورپ کا حصہ بننے کی, لیکن یورپ اس کو قبول نہیں کر رہا. تو ظاہر ہے پھر وہ احساس کمتری میں جائے گا کہ یار نہ میں اسلامی ریاست رہا جو مسلمانوں کا لیڈر ہوا کرتا تھا, نہ مجھے ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو جو ایک ریاست کی حالت تھی, اب طیب اردگان نے آ کے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم بھی دیکھیں پورے گورے بن نہیں سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یورپ کے کلچر کو مکمل لے لیں, وہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو پھر ہم اپنا بڑھاپا اولڈ ہوم میں تیار ہو جائیں, اپنے بچوں کو وصیت کر دیں بھائی میں بوریے بستر گول کر کے جا رہا ہوں. وہ ہم لے نہیں سکتے. تو پھر ہم پورا ادھر کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم کلچر اپنا لیں, ٹیکنالوجی اور سائنس جو چیز ان کے پاس ہے وہ ان سے لیں. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس سے وہ لی جاتی ہے, جو چیز ہے ہی نہیں تو اس سے وہ کہاں سے لیں گے ہم؟ انہیں کیا پتا ہے بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ ان کی تو کتابیں ختم ہو چکی ہیں نا. انہیں کیا پتا اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ انہیں کیا پتا کہ باپ کے سامنے اف کہنا کتنا بڑا جرم ہے؟
کیونکہ ان کے جو مذہب تھا, جو مذہب ہی گائیڈ کرتا ہے نا ان چیزوں میں, اخلاقیات تو مذہب سکھاتا ہے, تو وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ باپ کس, بلکہ وہ تو یہ نہیں بتا سکتے کہ باپ کے حقوق ہیں کیا, یعنی کیا ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. اگر 4 آدمی بیٹھیں گے ڈیبیٹ کریں گے تو ان کی رائے میں اختلاف ہوگا, تو اختلاف ہوگا, اس وجہ سے وہ کسی ایک بات پہ آ نہیں سکتے. انسانی رائے ہمارے پاس تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار ہم مسلم میں اللہ کو مانتے ہیں, تو اللہ نے کہہ دیا ولا تقل لهما اف, باپ کو اف نہیں کر سکتے, ماں کو اف نہیں کر سکتے. اولڈ ہوم میں جمع کرانا تو تصور نہیں ہے بھائی, آپ اف نہیں کہہ سکتے, اور آپ پر ان کا خرچہ واجب ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, اللہ فرماتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں, اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو. تو ہمارے پاس تو گائیڈنس ہے, ان کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ آپ لے رہے ہیں. آپ ایک پلمبر کے پاس جا کے خربوزہ خرید رہے ہیں اس سے کہ یار وہ بیچارے کی دکان ہے وہ جو ہے نا ہارڈ ویئر کی, اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار خربوزے کتنے روپے کلو ملیں گے. وہ کہے گا بھائی تمہیں ایک خربوزے کی دکان نظر آ رہی ہے, اور خربوزے والے کے پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مجھے نٹ بولٹ چاہیے, پانا چاہیے, اسکرو ڈرائیور چاہیے. وہ کہے گا بھائی یہ خربوزے کی دکان ہے. تو انگریز نے ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اس میں وہ یہ چیز اس کے پاس ہے, یہ آپ اس سے لیں, یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تہذیب ہے, کلچر ہے, ایک جو ہے نا کس طرح سے معاشرے میں رہا جاتا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں, جو لا ہے خدائی قانون وہ ہمارے پاس ہے. وہ انگریز ہم سے لے گا. تبھی آپ دیکھیں گورے جب مسلمان ہوتے ہیں تو سعودی عرب یا پاکستان کا رخ کرتے ہیں. وہ میں ابھی آسٹریلیا میں نے کچھ انگریزوں کے انٹرویو لیے جو مسلمان ہوتے ہی یا تو سعودیہ جاتے ہیں یا پاکستان آتے ہیں. وجہ کیا, وہ کہتے ہیں اسلام ہمیں سعودیہ یا پاکستان کی یونیورسٹیوں سے ملے گا, صحیح جو حقیقی اسلام ہے وہ یہاں آتے ہیں, تبلیغی جماعت میں آتے ہیں وقت لگانے کے لیے. میں نے بہت سے انگریز دیکھے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا, داڑیاں رکھی. اب آدمی ان سے کہا یار دنیا تمہارے پاس آتی ہے, تم تبلیغی جماعت میں ریونڈ کیوں آ رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی دنیا ہمارے پاس جو چیز لینے آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے, اور جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہم تم سے لینے آئیں گے نا. تو مذہب تو تمہارے پاس ہے. تو ہماری قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی کلچر اللہ نے ہمیں اچھا دیا ہے, مذہب ہمارے پاس ہے, تہذیب ہمارے پاس ہے. ان کے ہاں تو واش روم میں پانی کا تصور ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو طہارت کے مسائل ہمارے پاس ہیں. تو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہم ان کو دیں, جو ان کے پاس ہے ان سے لیں, پھر ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے, ورنہ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے, لٹکے رہیں گے. اچھا حضرت, جیسے اس ٹائم پہ کرونا وائرس ایک وبا ہے, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا جو اوورسیز پاکستانی ہے, یہ ایک دنیاوی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, میرے جیسا جو اوورسیز پاکستانی ہے جو پاکستان سے باہر یہاں پہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے, وہ اس سچویشن میں اس کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ یعنی وہ اس سچویشن میں اپنے دینی اقتدار کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا کرے کہ اس سچویشن سے وہ باہر آئے, کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ رہنمائی کیجیے ہماری. ایک بات تو یہ بات آپ دبئی میں بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہے. پاکستان میں تو ہمیں ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ سازش ہے, لہذا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں ہر فیلڈ کے ماہرین سے معلومات لینی چاہیے. یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ہر چیز اپلوڈ ہو رہی ہے. کرونا وائرس, ایک صاحب نے مجھے کہا, ایک مدرسے کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے. میں نے کہا دیکھیں شیخ الحدیث سے حدیث کے بارے میں پوچھا جائے گا, کرونا وائرس کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ان سے حدیث کی سند کی تحقیق کریں, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے بھی کہ نہیں ہے, اس حدیث کی تشریح کیا ہے, یہ شیخ الحدیث بتائیں گے, یہ چیز ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. وائرس ہے یا نہیں ہے یہ ڈاکٹر بتائیں گے, یہ شیخ الحدیث یا مفتی نہیں بتائے گا آپ کو. تو ایک چیز تو یہ کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا معلومات اس سے لی جائیں گی. تو پہلا تو اپنا کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا ہے. یہ قرآن کا بھی حکم ہے, اس پہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں میں وہ پیش کروں گا تو ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی. قرآن نے اس میں بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہر چیز اس کے اہل سے پوچھو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بیماری دنیا میں پھیلی ہے, مرض پھیلا ہے, تو اس میں احتیاطی ہمیں شریعت نے یہ تو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی وبا پھیلی ہے تو تم نے کرنا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں وبا پھیلی وہاں مت جاؤ اور وہاں سے بھاگو بھی مت. تو ایک احتیاطی تدبیر ہے نا کہ وائرس لے کے آپ دنیا کو بھی تنگ نہ کریں اور اس علاقے میں جا کے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ جو طاعون یا وبا ایسی کوئی پھیلتی ہے تو اپنے گھر میں جب وہ قرار پکڑتا ہے تو اس کو شہید کا اجر ملتا ہے. تو ہمیں
یہ لاک ڈاؤن ہونا یا آئسولائز ہونا، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں، ان کا ثبوت ملتا ہے. تو اب ہمیں کس حد تک احتیاط کرنی ہے، کتنا لاک ڈاؤن کرنا ہے، کتنا طویل عرصہ چلانا ہے، کتنا آئسولائز کرنا ہے اپنے آپ کو، تو آئسولیشن میں کتنے دن تک جانا ہے، یہ ساری چیزیں علماء نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر بتائے گا. یہ چیز ڈاکٹر سے پوچھی جائے گی. مسجد میں جانے سے بیماری، علماء یہ بتائیں گے کہ اگر مرض کے بڑھنے کا خوف ہے یا بیمار ہونے کا خوف ہے تو جماعت سے نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں، علماء یہ بتائیں گے. علماء یہ بتائیں گے کہ اگر بیمار ہونے کا خوف ہے تو رمضان کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن بیمار ہونے کا خوف ہے یا نہیں ہے یہ علماء کبھی نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر بتائے گا. تو اب علماء نے تو یہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. مشترکہ اعلامیہ بھی آیا کہ گورنمنٹ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ مسجدوں میں کراؤڈ پہ پابندی لگا سکتی ہے. یہ جو کچھ مشترکہ لائحہ عمل آیا ہے، اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے رائے لے کر یہ بتائے کہ عوام کو کتنی احتیاط کرنی ہے. تو جو حکومت اس بارے میں بتاتی ہے ڈاکٹروں کے مشورے سے، تو عوام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. ہینڈ شیک کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن لوگ باز نہیں آ رہے ہیں. جو بھی آتا ہے بغل گیر ہونے کی کوشش کرتا ہے. ان کو بتاؤ تو لوگ وہمی ہونے کا تانا دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں اور باہر کنٹریز میں فرق یہ ہے کہ پوری دنیا میں نا ڈاکٹر اور ان کے مذہبی رہنما اور حکمران ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. تینوں کی بات ایک ہوتی ہے تو سب مل کر اس قانون کو فالو کرتے ہیں. 2-4 پاگل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، لیکن 99.9% لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشیائی کنٹریز میں جو خاص مسلمانوں میں سب سے بڑا مسئلہ کچھ اس ٹائپ کا آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے خلاف سازشیں واقعی ہوئی بھی بہت ہیں. تو اب ان سازشوں کو دیکھ کر ہمیں ہر چیز سازش ہی لگ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ والی بھی سازش ہو. جیسے بہو ساس اگر کبھی بہو کو اچھی طرح سے بھی بات کرے گی نا تو بہو کو لگے گا یہ بھی سازش ہے، نمبر بنانے کے لیے کر رہی ہے. یا بہو اگر ساس کے ساتھ اچھی طرح بات کرے گی تو ساس کو ایسا لگے گا کہ یہ کچھ جو ہے نا اب یہ نمبر بنا رہی ہے. تو ہمیں بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ دنیا جو ہے نا ہمارے خلاف اب جو بھی کر رہی ہے تو وہ کچھ گڑبڑ ہی کر رہی ہے. کچھ ظلم شاید ہمارے ساتھ واقعی ایسا ہوا بھی ہے اتنا کہ ہمیں اب ہر چیز سازش لگتی ہے. تو ہمارے ہاں لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوتے، حتیٰ کہ حکومت بھی جمع نہیں ہوتی. ہمارے ہاں وفاقی حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے، صوبائی حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے. تو یہ جب کنڈیشن ہوگی تو کیا ہوگا پھر؟ تو وائرس تو ناچے گا، وہ تو اس کی تو وہ تو کہے گا بھائی ایسا کنٹری مجھے ملا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ اللہ ہی بچا لے تو الگ بات. اور اب تک اللہ نہیں بچایا ہوا، ہم نے تو میرا خیال ابھی تک کوئی احتیاط ایسی کی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ ابھی تک بچے ہوئے، اللہ کرے آئندہ بھی بچے رہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے. جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کو مکمل فالو کرنا چاہیے. قرآن کا حکم ہے کہ انتظامی چیزوں میں اولو الامر کی اطاعت کرو، یہ واجب ہے اطاعت کرنا. آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اب دیکھیں رمضان میں میرے 15-20 سال سے بیانات ہو رہے ہیں، میں نے وہ بیانات چھوڑ دیے کراؤڈ کی وجہ سے. صرف ویڈیو کیمرے کے سامنے ریکارڈنگ کرواتا ہوں، 2-4 آدمی فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بیان میں اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مزہ نہیں ہے. ظاہر ہے کیوں نہیں ہے، کیونکہ ایک جو نیچرل ماحول میں بیان ہوتا تھا وہ نہیں ہو رہا. صرف اس لیے کہ بھائی گورنمنٹ کا ایک لا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، ہمارے خیرخواہی کے لیے بنایا گیا ہے. تو خام خواہ میں نا اپنی الگ ایک رخ روش پہ نہیں چلنا چاہیے. پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے، آپ ایک الگ ہی لوگوں کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. اجتماعیت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اجتماعیت میں اگر غلط بھی ہونا تو سب جب ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ید اللہ علی الجماع، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. تو الگ نہ چلیں لوگوں سے. جو ساری دنیا کیا کر رہی ہے آپ نے ایک الگ ٹریک پہ لوگوں کو ڈالا ہو، یہ غلط ہے. حضرت یہ بتائیے، کیا ایک شخص ایک اچھا شہری بن سکتا ہے اگر وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے؟ تو ناممکن ہے جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک اچھا مسلمان. یا حضرت اس کو میں یوں کر لوں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ پہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہاں کا قانون جو ہے وہ اس کی پابندی آپ پہ فرض ہے، تو اس پیراہے میں اگر آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ایک شہری اور ایک اسلامی قانون میں ہم کس طریقے سے توازن پیدا کریں؟ اسلامی قانون میں سب سے ایک بہت اہم قانون یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنا، آپ کو حکومت کی اطاعت کرنی ہے جب تک کہ وہ بالکل سری ناجائز کام کا حکم نہیں دے دیتی. یعنی گورنمنٹ آپ کو شراب پینے کا حکم دے رہی ہے تو پھر آپ ظاہر ہے فالو نہیں کریں گے اس کو. گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت ہی، ایک تو جماعت کی نماز وقتی طور پر موقوف کر دینا کہ کراؤڈ کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، اور ایک سرے سے گورنمنٹ کہے کہ نماز ہی پر پابندی ہے، نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، یا روزہ رکھنے پر پابندی ہے. تو ایسے حکام کو فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کوئی گورنمنٹ اس طرح کے حکام دیتی نہیں ہے.
سوائے اس کے کہ بعض علاقوں میں جہاں بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، وہاں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، وہاں تو پھر وہ گن پوائنٹ پہ کرواتے ہیں، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میرے جب باہر ممالک میں سفر ہوئے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض مسلمان جو پریکٹیکل یعنی پریکٹسنگ مسلمان ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے لا کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو مذہب کا حصہ ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر گئے ہیں تو بادشاہ وقت نے آپ کو بلایا اور وہاں جو ہے آپ نے اس بادشاہ کی اس کو قبول بھی کیا اور آپ نے بادشاہ کو خود پیشکش کی کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. تو یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا. یوسف علیہ السلام نے اتنے اچھے طریقے سے ملک کی معیشت کو، جو غیر مسلم ریاست تھی، اتنے اچھے طریقے سے چلایا ہے کہ بادشاہ کے بعد پھر آپ ہی کو لوگوں نے بادشاہ بنا. وہاں کی عوام نے آپ کو، کوئی گن پوائنٹ پہ تلوار سے نہیں بنے وہاں بادشاہ. ایک غیر مسلم ریاست جہاں 99.999% لوگ بت پرست تھے، اور یوسف علیہ السلام کے خاندان کے 99 یا 100 لوگ گئے تھے ہجرت کر کے، 100 آدمی پورے کنٹری میں، لیکن وہ رائل فیملی بن جاتی ہے، وہ بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ پوری دنیا میں جو ہے نا راشن تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ بادشاہ کو آپ سے محبت ہوئی آپ کی ایک ایمانداری کی وجہ سے کہ اگرچہ یہ ان کا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، لیکن میرے ملک کے لیے بہت بہترین ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جو وزیر خزانہ بننے کی وزارت کی جو پیشکش کی تھی، ان کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ میں اتنا اچھا اس ملک کو چلا کے دکھاؤں گا کہ یہ مجھ پہ اعتماد کریں گے اور مجھے اپنے مذہب کی، اسلام کی تبلیغ کا بھی موقع ملے گا. ہمارا جو میجورٹی کا جو کردار ہے دوسرے کنٹریز میں جا کے ٹیکس چوری کرنا، سب تو نہیں کرتے جو اس وقت میری اسپیچ سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، تو جو جس طرح کہ ہم ادھر سے کچھ کرنا ادھر سے کچھ گھسیٹ لیا، اور اسلام شاید اتنا بدنام ہو جاتا ہے کہ میرا خیال ہے جتنا وہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں اتنا شاید کسی سے نہیں ڈر رہے ہوتے. تو ہمیں اپنا امیج اچھا کرنا چاہیے. ابھی الحمدللہ یہ کورونا وائرس میں ڈاکٹرز ہیں، ان سے کچھ میرے رابطے ہوئے، انہوں نے کہا امریکہ میں، یو کے میں بہت سے ڈاکٹر بھاگ گئے ہیں کہ ان کو نہ لگ جائے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمارا امیج ان کے سامنے اچھا جائے کہ مسلم ہیں، یہ قربانی دیتے ہیں. اچھا حضرت، اگر ہم یہاں پہ جیسے ایک غیر ملک میں رہ رہے ہیں، چاہے یہ اسلامک ملک ہے، مگر ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ مقام حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، اور جیسا آپ نے بتایا یو کے اور امریکہ وغیرہ میں بڑے اعلیٰ پیمانے کے ڈاکٹرز بھی پاکستانی ہیں، تو وہ کیا ایسی چیز ہے جو وہ لیک کر رہے ہیں، جو وہ مس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقام وہ حاصل نہیں کر سکے جس کے وہ اہل ہیں؟ دیکھیں یہ تو 100% ہماری حکمرانوں کی غلطی ہے. جب آپ کی صلاحیتوں کو آپ کے حکمران اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور آپ کو آپ کی صلاحیتوں کا معاوضہ نہیں دیں گے جتنا آپ کا رائٹ ہے، تو پھر تو یہی ہوگا نا، آپ کو آپ کے ملک میں وہ عزت نہیں ملے گی، بلکہ اور ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہیں نااہل لوگوں کو. وہی ہے نا کہ ایک وزیر تعلیم کا انٹرویو تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں ان سے پوچھا جا رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے بھائی مجھے میرا تعلیم سے کیا واسطہ. پوچھنے والے نے کہا آپ تو وزیر تعلیم تھے، آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ اس نے کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو نااہل لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے اور جو اہل ہے وہ بیچارے پیچھے رہتے ہیں. تو یہ سسٹم کی خرابی ہے. تو اس سسٹم کی، میں بھی پاکستان سے باہر جب جاتا ہوں پاکستانیوں سے ملتا ہوں، میں کہتا ہوں یار سارے اچھے تو ادھر آ گئے ہیں، یہاں جو ملو تو ماشاءاللہ ایسے ایک ویژنری قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ. تو وجہ یہی ہے کہ یہ تو حکمرانوں کی نااہلی ہے، سسٹم کی نااہلی ہے کہ اپنے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی. حضرت اس نااہلی کو انفرادی طور پہ میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے حکمران اچھے نہیں ملے یا مجھے گائیڈنس اچھی نہیں ملی، انفرادی طور پہ اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کمی کو کیسے دور کروں کہ میں ایک اچھا نہ صرف پاکستانی بن کے ابھروں بلکہ ایک اچھا مسلمان بن کے بھی ابھروں، اور میں دنیا میں اپنے ملک اور اپنے مذہب دونوں کا نام جو ہے وہ روشن کراؤں؟ دیکھیں قربانی بہت بڑی دینی پڑے گی اس کے لیے کہ آپ میں اتنی صلاحیتیں ہیں اور آپ پھر بھی اپنے ملک میں آ کے، جبکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو یہاں وہ عزت بھی نہیں ملے گی اور آپ کو آپ کے کیے کا معاوضہ بھی نہیں ملے گا، پھر بھی آپ رہیں گے، تو یہ بہت ہی اس کے لیے حوصلہ چاہیے.
اور آخرت ہی کو سامنے رکھ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں لیکن میں اپنی قوم کے لیے کام کروں گا. ایسے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. تو بس یہی ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا جذبہ ہے اس کے لیے، اور بہت ایک سامنے ویژن ہوگا تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور اس میں آپ کو صرف خود نہیں، آپ کے اہل خانوں کو بھی قربانی دینی پڑے گی، آپ کے خاندان کو بھی، کہ یار ہمارے خاندان کا ایک فرد تھا جو اتنا کچھ کر سکتا تھا اور وہ پیچھے رہ گیا. تو سب ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے کہنا یہ بہت آسان ہے لیکن ہے بہت مشکل. اتنا بھی کافی ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کنٹری میں جا کے کوئی خدمت سر انجام دیتے ہیں تو اپنے ملک کو بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں لیکن میں یہ خدمت کر رہا ہوں آپ کی. میں بار بار جو ہے نا اپنے ملک کو ہائی لائٹ، وہاں جا کے اپنے ملک کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. وہاں بھی جا کے بولا جائے پاکستان ایسا ہے، یوں ایسا ہے، یوں ایسا، یہ تو بہت ہی غلط ہو جائے گا. تو ہمارے تو ایک رشتے دار ہیں، وہ کسی گورے کو لے کر مرچنٹ نیوی میں ہوتے ہیں، کیپٹن، اب تو ریٹائر ہو گئے. تو وہ کوئی مرچنٹ نیوی کا کیپٹن تھا، تو اس کو پاکستان دیکھنے کا شوق تھا، کراچی خاص طور پہ. تو انہوں نے میرے بھائی کے ذمہ لگایا کہ اس گورے کو ذرا کراچی گھماؤ اور فلاں فلاں جگہ نہیں، لیاری ندی پہ نہیں لے کے جانا، اور جو ہے نا اور اسے کہا کہ یار یہ جو ایئرپورٹ سے نا کچھ علاقے بتا دیے، سارے اچھے اچھے علاقے دکھانا اس کو. تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کو جناب وہ ان علاقوں میں لے جاؤ مچھر کالونی سے اور یہ ایسے ٹریک سے گزر کے لے جاؤ تو یہ بہت امیج خراب ہو جائے گا جب وہ گندگی کا ڈھیر دیکھے گا. تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا. میں نے کہا کم از کم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرے ملک کی ایک عزت رہے. تو لیاری والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو لیاری کا حال بنا ہوا ہے نا. تو میرا مقصد لیاری کی برائی نہیں ہے، ان لوگوں کی مینجمنٹ کی برائی ہے جنہوں نے لیاری کا یہ حشر کیا ہوا ہے کہ وہاں ہم کسی فارنر کو لاتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا یعنی ایک مینجمنٹ کی خرابی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں، اور عوام کو تو قصور نہیں ہے اس میں. تو اپنے ملک کا امیج اچھا دنیا کو دکھانا چاہیے، اپنی اچھی اچھی چیزیں بتانی چاہیے. احساس کمتری کے ہمارے یہاں بہت ساری اچھی چیزیں بھی تو ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار گوروں میں اتنی اچھی اچھی خوبیاں ہیں، مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو پاکستانی ایسے پاکستانی ایسے، گوروں میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی نا. میں نے کہا ایک تو بہت واضح خوبی ہے. کہنے کیا؟ میں نے کہا وہ گورے ہیں لیکن ان کا رنگ صاف ہے. تو ایسے ہی آپ کو بھی جیسے ہمیں گوروں میں تلاش کرنے سے ایک خوبی تو ملی نا، گورے ہیں، تو ایسے ہمارے پاکستانیوں کی جب ہم تعریف کرنے پر آئیں تو بہت ساری چیزیں یہاں ہمیں مل جائیں گی. تو ان چیزوں کو جا کے نمایاں کرنا چاہیے. حضرت طاق راتیں اور 27ویں شب، ہم آپ سے خاص رہنمائی چاہتے ہیں اس کی، پلیز ہمیں ذرا رہنمائی دیجیے اس میں. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل تو رکھا ہے لیکن ایکولیٹی کے نظام پہ دنیا نہیں چل رہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، پیغمبروں کو عام لوگوں پر فضیلت ہوتی ہے. پھر پیغمبروں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام دوسرے پیغمبروں سے بڑھ کر ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے. پھر صحابہ کا مقام ہے تو صحابہ میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں. تو ہر ایک کا نا ایک اللہ نے ایکولیٹی پر نہیں رکھا. محدثین میں جو مقام امام بخاری کو ملا وہ دوسرے محدثین کو نہیں مل سکا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو زمینیں بنائی ہیں ان میں بھی سب ایک جیسی نہیں. مسجد کو اللہ نے ایک عام جگہ پہ فضیلت دی ہے. پھر مسجدوں میں جو مسجد نبوی ہے وہ عام مسجدوں سے افضل ہے. پھر جو مسجد حرام ہے وہ باقی تمام مسجدوں سے بھی افضل ہے. اس میں ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور مسجد میں 27 نمازوں کے برابر ثواب ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم بنایا ہے نا، اس ٹائم میں بھی ایکولیٹی نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے. جمعے کے دن کو فضیلت دی ہے باقی دنوں پر. تو اسی طرح مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو باقی دنوں پر فضیلت دی. آپ رمضان میں ایک نیکی کرتے ہیں، عام دنوں میں وہ ایک نیکی سے کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے آپ کو اس پر. تو پھر رمضان میں اللہ نے پورے رمضان کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آخری عشرہ ہے یہ باقی رمضان سے افضل ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے اتنی پچھلے 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے. تو رمضان کے آخری عشرے میں پھر طاق راتوں کو اور زیادہ فضیلت دی گئی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جیسے سارے انسان برابر نہیں ہیں، انبیاء کو فضیلت دی گئی. پھر انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کو باقیوں پہ فضیلت دی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بھی فضیلت دی گئی. تو ایسے ہی پورے سال میں اللہ نے رمضان کو فضیلت دی. پھر رمضان میں پورے رمضان ایک جیسا نہیں ہے، آخری عشرے کو فضیلت دی. پھر آخری عشرہ پورا ایک جیسا نہیں ہے، اس میں طاق راتوں کو فضیلت دی گئی ہے. اور پھر طاق راتیں ساری ایک جیسی نہیں ہیں. ان طاق میں جو لیلۃ القدر ہوگی وہ پورے سال کی تمام راتوں کی سردار ہوگی. تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا
اسی نظام کی بیس پہ طاق راتوں کو باقی راتوں پر فضیلت دی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو. قرآن مجید میں اللہ نے فضیلت بیان کی لیلۃ القدر کی کہ خیر من الف شہر. کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پچھلی امتوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہوتی تھیں, ہم تو 50 60 سال کے 70 سال کے لوگ ہیں, تو ہم ان سے آگے کیسے نکل سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی عمر اگر 1000 سال تھی تو آپ سوچیں کہ اس وقت عام لوگوں کی عمریں پھر اتنی ہوا کرتی ہوں گی. تو ہزار سال کی عمریں ان کی, ہم تو ان کے کچھ ہے ہی نہیں ہماری عمروں کی حیثیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات ایسی دی ہے جو 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے, تو ہمیں اللہ نے وہ تلافی کی ہے ایسی راتیں دے کر. تو اس لیے ان راتوں میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے, دعائیں قبول ہوتی ہیں ان راتوں میں. ان راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم تھوڑے سے عمر کے حصے میں ہم زیادہ ثواب اپنے اعمال میں جمع کر سکیں. حضرت میں آپ کے ٹائم کا, آپ کی رہنمائی کا شکر گزار ہوں. آپ کے رمضان سکیجول جو ہے وہ مجھے معلوم ہے, فجر کے بعد اور پھر عشاء کے بعد آپ کا درس, پھر آپ کی آن لائن کلاسز. اس کے باوجود آپ نے ہمیں عزت دی. میں آپ کا اور میں اپنی طرف سے اور اپنے پورے گروپ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ نے ہمیں معلومات آسان الفاظ میں سمجھائی ہیں, دی ہیں, وہ میرے لیے اور میرے گروپ کے تمام لوگوں کے لیے, تمام سننے والوں کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ رہنمائی کا کام دیں گی. آپ کا دوبارہ سے سر بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ شکریہ. جی ناظرین, مجھے امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. مفتی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. اگلے ہفتے ایک نئے سٹار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بے شک آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام میں مزید بہتری لا سکتے ہیں. انشاءاللہ ٹوگیدر وی کین اینڈ وی ول فائٹ بیک. ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ یا میرے اللہ میرے پاک وطن کو تا قیامت قائم دائم شاد آباد رکھ. آمین. اللہ حافظ. PID زندہ باد. پاکستان پائندہ.